سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ عظیم معجزہ قرآن اس کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا دیے یہ کہہ کر کہ ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی اللہ سے سفارش کر دیں ہماری، تو حکمت والا کلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے پوری دنیا کے لوگوں کو، پورے مسلمانوں کو، پوری مخلوق کو حکم دے دیا گیا کہ عبادت صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں ریا نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیات میں انداز بدل دی، رب العالمین کی طرف سے وحدانیت ہے، شرک کی پرزور تردید کر دی۔ اور یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تمہیں تمہاری بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی تمہارا منہ آخر کہاں سے موڑ دیتا ہے کوئی۔ 3 اندھیریاں ہیں، ایک اندھیری پیٹ کی ہے، دوسری رحم کی ہے، تیسری اس جھلی کی ہے جس میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ بناوٹ کے مرحلوں سے مراد کیا ہے؟ پہلے نطفہ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، بارہا اس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں آ چکی ہے۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے کہ وہ ایک ایسی طبعی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس کا حکمہ اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی تک بھی علم نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیں اس لیے قرار دیا کیونکہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اس بات ہے، شرک کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی مثال ایک ایسے غلام سے دے رہے ہیں جس کی کئی شریک ہوں، مزاج کے اعتبار سے تمام شرکا ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نہ آپس میں محبت ہے، نہ اتفاق ہے، نہ یگانگت ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے، دوسرا بائیں بھیجتا ہے، جانے کا حکم، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے تو ایک بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ حیرانے کے غلام حیرانے کس کی مانے؟ تو جو موحد کی مثال ہے وہ ایسی ہی ہے، جس کا مالک ہے کوئی اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہوں، تو یقیناً غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک ہے رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو پھر قلبی سکون، یقیناً دنیا کے بادشاہوں پر قربان کی جا سکتی ہے قلبی سکون۔ تو یہاں آ کر سورت 23ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور اس سے اگلے آیات میں 24ویں پارے میں جو مضامین ہیں ان کی جھلکیاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہے مختصر قرآن تفسیر کا حلقہ۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت سے، توحید اور حشر کے دلائل سے، اور بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ بت نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع نقصان دے سکتے تھے، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، کبھی تو وہ اسے جادو کہتے اور کبھی آپ کا تراشیدہ خود کا کلام قرار دیتے، کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ غریب اور فقیر مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد ان کو جوابات دیے گئے۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک سورہ اعقاف جو ہے ہمارے سامنے 2 الگ الگ نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے، اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے، نور ایمان سے منور ہے اور شریعت پر کامل مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ عقلی اور جسمانی اعتبار سے حد کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔
ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تینوں دعائیں واضح موٹی موٹی کسی پرچے پر لکھ کر ایسی جگہ لگا لیں جہاں سے آتے جاتے آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں کہ اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ مختصر مگر پر اثر اور بہت ہی زیادہ وسیع معنی اپنے اندر رکھنے والی دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرا اس نافرمان اولاد کا ذکر ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے تو وہ جواب میں تکبر سے کہتا ہے اف اف اف، تو مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، میں تو کسی کو اپنے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر کا ہے، دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ دونوں نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ اعقاف اس قوم کا بھی قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، کیونکہ کئی دنوں سے بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس بادل کے نمودار ہوتے تیز اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ قومیات کے بڑے بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے، اور ہوا نے انہیں ایسے اپنے دوش پر اٹھا لیا، ایسے فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا جیسے کیڑے مکوڑے ہوا میں اڑ رہے ہوں، اور پھر انہیں پٹخ پٹخ کر زمین پر مار دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے ہوئے یوں محسوس ہوئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے۔ قومیات کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اولول العزم انبیاء کی طرح صبر کریں کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، الحمدللہ سورہ احقاف کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما کر بہت مفید بنا دے، ہمارے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنا دے، اور باقی صورتوں کو پھر میرا رضا کامل کے مطابق تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ محمد، اور سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس میں 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ ہمارے آقا، پیارے آقا رحمت للعالمین کا نام مبارک، نام نامی، اسم گرامی قرآن پاک میں صرف 4 صورتوں میں آیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ ان 4 موقعوں کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اور اس سورت کو، سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکامات کا بیان ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ جہاد اور قتال ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بیشتر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی سلطنت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے سورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکامات بیان ہوئے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے، ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے وہ بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کی گئی اور ان کا برا انجام بتایا گیا۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکامات بھی اس صورت میں بیان ہوئے، اور چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ محمد ہے، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکامات بیان فرمائے گئے اس لیے اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صورت کا تعارف۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ہو گیا تو درمیان میں کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکا بھی ہوگا اور جنگ بھی ہوگی۔
اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو، اور ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے۔ چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن غلام اور لونڈی بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ تو جب تک جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی والی وارث یا کوئی طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مظلوم طبقہ جو تھا وہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام تو سب کے حقوق کا پاسدار ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ تاریخ اسلام ایسے بڑے بڑے غلاموں کا، بے شمار غلاموں کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی فاتح بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی فرما روا بنا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون کیا، انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرانے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے، خرید کر آزاد کیے۔ اس کے علاوہ سورہ قتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین سے استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی جھلک دکھائی ہے جس کا ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ یہاں تو مزے اڑا لیں، اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے، جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایمان والوں کے مقابلے میں منافقین کا بھی بتا دیا۔ آیت قتال سن کر منافقین کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ جہاد و قتال اور نفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں وعید کے انداز میں کہا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ تو الحمدللہ یہاں آ کر سورہ محمد جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ باقی سورہ فتح کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں تکمیل قرآن کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ فتح، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ مجھے دنیا ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگر سورہ فتح کا مختصر واقعہ ہم بیان کریں تو یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ سو آپ اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آپ سزم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد کیا
لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک حد تک ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ کر لیا گیا، جس میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غمگین تھے اور وہ غصے کی حالت میں تھے۔ کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینے چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے۔ کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا پڑا، ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا احرام کھولنا۔ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی مسلمان ہو کر کوئی شخص مدینے جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں۔ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ آئے گا تو قریش کے ذمہ نہیں ہوگا کہ اسے واپس مدینہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی فیصلہ کن مارکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اللہ نے کے حکم سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ صحابہ اکرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے، موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر مکہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ اگلے سال حج کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے آ گئے مسلمان ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ اب کیونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب وہ شرط ہم واپس لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مکے سے واپس بھیجا گیا تھا، بھیجنا ضروری سمجھا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اسے مدینے میں ہی رکھ لیں۔ ابو بصیر ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے بنا لیا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کر دیں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا معاہدہ آپ سے ختم ہو گیا۔ نہیں مانی بات تو آپ نے کہا کہ معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خورزی کے بغیر مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی۔ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بہادری، سرفروشی، اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف مخالفین کی بدعمالی اور ان کے برے نتیجے کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ فتح کا تعارف۔ آپ چلتے ہیں سورت کی جانب۔ تو یقیناً تعارف آپ نے سن لیا ہوگا، اور اب سورت کے مضامین بسہولت سمجھنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم پہلے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا مختصر طور پر تذکرہ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواب دیکھا کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا۔ سب کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت کی۔ مدینے سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکے اور مدینے کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکے والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے قاصد بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکے والے کو جا کر سمجھائیں کہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، زیارت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں پر پہنچے تو ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ تمام شرکا بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تمام شرفا کے بارے میں جنہوں نے بیعت کی تھی، شرفا کہا میں نے، تمام شرکائے بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔
مذاکرات کا سلسلہ ہوا، قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا جس کے مطابق 10 سال تک آپس میں امن و امان رہنے اور جنگ نہ کرنے پر دونوں فریقین متفق ہوئے۔ بظاہر معاہدے کی جو شق تھی، مسلمانوں کی کمزوری اس میں ظاہر ہو رہی تھی، وہ ثابت ہو رہی تھی کہ مسلمان کمزور ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ صلح کا فتح مبین ہو جانا اس وقت بعض مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور اسلام ابتدا سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ کبھی کبھی امن بھی بہت سارے کام کرواتا ہے، کبھی جنگ ہی کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کا کردار انہیں نظر آیا، کردار کی پختگی انہوں نے دیکھی، زبان کی سچائی دیکھی، ان کی عصمت اور عفت پاک دامنی دیکھی، معاملات میں صفات ان کی دیکھی کہ کتنی صفات ہیں، معاملات کتنے پیارے ہیں، مشرکین کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے، جو کل کے شرابی تھے، ایسے مشرکین جو شراب کے دھتی تھے، راہزن تھے، راہوں پر چلنے والوں کو لوٹا کرتے تھے، ان تمام کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس حقیقت کو جب انہوں نے سمجھ لیا تو ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان تمام واقعات ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں جن کا تعلق اس سے مناسبت اور تعلق ہے۔ ابتدائی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح کی بشارت سنائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ، کافروں اور منافقوں کے ساتھ وعیدیں ہیں۔ یہ صورت 2 گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور غیر مسلح ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں شہادت ہو یا فتح، آخر تک قتال کریں گے، جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہوں گے۔ رب کریم کو ان کا اتنا جذبہ پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی، انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ان کا باطل گمان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جانے والے مسلمان مکے سے زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ تو سورہ فتح وہ خواب بھی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے، آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے یہ غلبہ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں آ کر ہماری سورہ فتح مکمل ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو نافع بنا دے، آمین۔ اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ حجرات، اور سورہ حجرات بھی مدنی صورت ہے اور اس میں 18 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرے کے معنی ہے گھر یا کمرہ، اور چونکہ اس میں بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، یعنی گھر کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے سورت کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اور سورت میں مکارم اور اخلاق بھی بیان ہوئے، اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام امت کو، تمام کے تمام لوگوں کو ایک اصول بتا دیا۔ ایک اصول، بنیادی موضوع 2 باتوں پر تھا اس سورت کا۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
پہلا تو یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے جو عام طور سے رہن سہن کے، آپس کے جھگڑوں کے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے جس سے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اسباب بتائے گئے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسرے کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، یہ دیکھیے گا یہ اسی سے ہماری زندگیاں خراب ہیں، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ تو حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی، تاکید کے ساتھ بیان فرمائے کہ خاندان، قبیلے، زبان، قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اگر کسی کو دوسرے پر فوقیت ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف کردار اور تقوی کی بنیاد پر۔ اور سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ حجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کے معنی ہوتے ہیں کمرہ۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی کمروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا۔ تو یہ تھا سورہ حجرات کا تعارف۔ اب چلتے ہیں سورت کی تھوڑی سی تفصیل کی جانب۔ سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم کو جان نہ لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے، اور یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کر لے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ اگر نہیں گزرتی تو مومن کے کیٹیگری میں ہم نہیں آتے، کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کر چلتے ہیں، ان کے فیصلے سے بالکل بھی اعراض نہیں کرتے، نہ ہی اپنا کوئی فیصلہ چلاتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، یوں ہی ان کا نام کنیت ذکر نہ کریں، ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی آئے انتہائی ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ پھر اجتماعی زندگی، معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو۔ آج جو حال ہے ہمارا، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات ہو ہم اسے آگے پہنچانے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کی اس دنیا میں ہم بغیر تحقیق کے کتنی خبروں کو آگے سے آگے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور کوئی ایسا ویسا آدمی تمہیں کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ کہاں سے آتی ہے خبر نہیں پتا ہوتا، فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، واٹس ایپ پر ایک پوسٹ آئی اور اس کو آگے بھیجنا فرض سمجھ لیا، تحقیق ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے وہ خبریں آتی ہیں تو مستند کہلاتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے خاص طور پر دینی کوئی بھی پوسٹ ہے وہ آپ کو کسی مستند ادارے سے مل رہی ہے تو آپ آگے بڑھائیے۔ آپ اس ادارے کو نہیں جانتے، اس کے بڑوں کو نہیں جانتے، تو پھر اس پوسٹ کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کے اعمال نامے کو، میرے اعمال نامے کو خراب کروانے کا ذریعہ بن جائے۔ مستند نہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں کچھ جھگڑے کا اشکال ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ تحقیق کر لیں۔ تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب رسول ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، کفر کو نکال دیا اور ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیا ہے، نافرمانی سے تمام صحابہ کو بیزار کر دیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ اڑتی ہوئی خبروں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، سب بھائی بھائی ہیں۔ آج صلح کرانے والا تو رواج ہی نہیں ہے نا، نہ صلح کرانے والا رواج ہے، نہ ہی دونوں فریقین سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور اس پر ہم پھر دوبارہ وہی بات کریں گے کہ جب تک ایک مضبوط خاندانی نظام نہیں بنتا، بڑے چھوٹے کا ادب ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا، ہم کبھی بھی نہ بیچ میں کسی کے ہم
لڑائی جھگڑے میں صلح کروانے والے بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم درگزر کرنے والے بن سکتے ہیں۔ مضبوط خاندانی نظام کی سیڑھیاں ہیں یہ سب۔ خاندانی نظام ہوگا، مضبوط خاندانی نظام ہوگا تو معاشرہ ایک پرامن معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا انسان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے قرآن میں منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ کثرت سے اڑایا جاتا ہے آج مذاق اڑائے بغیر تو کوئی محفل ہی پوری نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نظروں میں بھی برا بنا دے گا۔ یہ ایسا کردار کہ دوسرے کا مذاق اڑایا جائے، یہ اللہ کی نظروں میں بھی ہمیں برا بنا دے گا، تو اس سے منع کیا گیا۔ عام طور پر ایک دوسرے کا مذاق اس وقت اڑایا جاتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کا اس لیے مذاق اڑاتا ہے کہ وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی کسی پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی کسی کو برے لقب سے پکارنا، اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی مسلمان کے عیوب، عیب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا، ان کی ٹو میں لگے رہنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے ایمان تو لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹو میں لگے رہتے ہو۔ جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا کرے گا۔ کیا فرمایا کہ جو شخص کسی کی پردہ داری کرے گا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ گھر بیٹھے اسے رسوا کر دے۔ تو بہت منع فرمایا کہ کسی کے عیب کی ٹو میں نہیں لگو۔ چھٹی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا وہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی جس سے ہر سلیم الطبع اور نیک فطرت آدمی نفرت کرتا ہے۔ یعنی غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا بھائی اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور وہ گوشت بھی کسی زندہ کا نہیں ہے بلکہ مردہ بھائی کا ہے۔ تو باہمی تعلقات کا ایک اور جو بڑا سبب ہوتا ہے خرابی کا، باہمی تعلقات کی خرابی کا جو ایک بڑا سبب ہوتا ہے وہ حسب نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی، واضح کر دیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، نسل، رنگ جیسی یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، ان پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ کون کس قوم میں پیدا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، کس قبیلے میں پیدا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، رنگ کیسا ہوگا اس کا کوئی نہیں بتا کر سکتا اپنے رنگ کو، کالا یا سفید۔ یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی یہ چیزیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی آر اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ جو نیک اور متقی ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہیں جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور پھر آخری آیات میں بتایا گیا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خلوت اور جلوت میں ایمان والا بنا دے۔ ظاہر ہمارا اگر اللہ رب العزت نے بہت حسین و مزین متقی بنا کر دکھا دیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی متقی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تقوی والے، ہمیں اندر سے بھی ویسا ہی تقوی والا بنا دے، اور اگر ہم اندر سے زیادہ تقوی والے ہیں تو ہمیں باہر ہمارے ظاہر کو اس سے زیادہ تقوی والا بنا دے۔ اللہ ہماری خلوت اور جلوت کو نیک اور پاکیزہ فرما دے، نیک اور پاکیزہ بنا دے۔ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے، اور باقی صورتوں کو بھی اپنے رضائے کامل کے مطابق خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ الحمدللہ سورہ حجرات ہماری مکمل ہوئی۔ اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ قاف، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔
اور یہ وہی صورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ، عیدین اور بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے، اور اس صورت کی ابتدا میں بھی قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اصل موضوع آخرت کا اقرار ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، جسے پکا ٹھکا یقین ہو کہ موت کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، محشر میں ایک عدالت لگے گی، تو وہ دنیا میں بالکل سیدھا چلتا ہے کہ نہیں، پکڑ بہت سخت ہے، پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن جس کو اس بات پر پکا یقین نہیں ہوتا، وہ اپنی چلا رہا ہوتا ہے، معاملات کو خراب کر رہا ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا اسے، جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کا یقین پکا ہے اس بات پر کہ آخرت میں جواب دینا ہے قول و فعل کی ذمہ داری کا، وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور یہی یقین انسان کو دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وقت انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، جرائم اور ناانصافیوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ اکرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں، اس میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل ہیں، قیامت کے حالات ہیں، جنت دوزخ کی منظر کشی ہے، اور سورہ قاف کی یہ بھی خصوصیت ہے، دوبارہ سے بتا دوں کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اور فجر کی نماز میں بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے قاف، اس سے کیا گیا جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور اسی سورت کے نام پر سورت کا نام ہے۔ یہ ہے سورت کا تعارف۔ اب چلتے ہیں تھوڑی مختصر تفسیر کی طرف۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے فوراً بعد کتاب کی عظمت بیان کی گئی کہ قاف، قرآن مجید کی قسم، کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا ہم جب مر کھپ کر مٹی ہو جائیں گے پھر اس وقت ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوا جائے گا، وہ اس پر بڑا تعجب کرتے تھے۔ حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوق کی کوئی کمی نہیں ہے جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بھلا کیا جب اللہ فرماتے ہیں واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے۔ یعنی یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم کے وہ حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا علم ہے، اس لیے اس کو دوبارہ بحال کر دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے اللہ فرماتے آگے، ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون، قوم شعیب بھی اسی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یعنی پچھلے انبیاء کے قصے سنائے جو کیا کر رہے تھے، جو ان تمام باتوں کو جھٹلا رہے تھے، حالانکہ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی صورت میں اللہ فرمایا کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک فرشتہ نگران مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لیے۔ یعنی ہر وقت ایک فرشتہ ہمارے اوپر ایسی ڈیوٹی کر رہا ہے جو ہمارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہے۔ بہت ہی ڈرا دینے والی صورت ہے، بہت ہی ڈرا دینے والی صورت ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ٹوٹل 45 آیات ہیں، صرف اور صرف ترجمہ ہی پڑھ دوں تو مجھے اور آپ کو ہم سب ڈر جائیں گے، اتنی ڈرا دینے والی صورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اچھے برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اس کے دائیں اور بائیں موجود ہوتے ہیں، اور یہ انتظام صرف اس لیے ہے تاکہ انسان کے اعمال نامے کو قیامت کے دن خود اس کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جائے کہ دیکھو تم ہی تو کرتے تھے، جان بوجھ کر تو کچھ نہیں لکھا ہے، کہیں اور تو نہیں لکھا ہوا ہے، تم نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامے کو مت کھولیے گا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اللہ آسانی والا معاملہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان قبر سے نکل کر
محشر کے میدان کی طرف جائیں گے نا تو 2 فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے. ان میں سے ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں نا، ایسے ہانک کر لے جائے گا، ادھر ادھر سیدھے چلو. اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے. اور یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہی 2 فرشتے ہوں گے جو دنیا میں ان کا اعمال نامہ لکھا کرتے تھے. اللہ رب العزت نورانی چہرے والے فرشتے ہوں، نیک نورانی چہرے والے فرشتے ہوں جو ہمیں ساتھ لے کر جائے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. یہ صورت جو ہے یہ انسان کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ سوال ہوں گے. انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا علم اللہ کو ہے. جو 2 فرشتے ہیں ساتھ میں نگرانی کر رہے ہیں. اور سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین کی گئی اور صبح شام کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی. آخری آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. یہ جو ہمارے عذاب کی وجہ سے ڈرے اس سے قرآن سے نصیحت کرتے رہو. بس جو ہمارے بتائے ہوئے عذاب سے ڈر رہا ہے اس کو اس قرآن سے نصیحت کرتے رہو، اور جو نہیں ڈرتا اس کا تو پھر حشر میں ہی حشر ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی باہر نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کریں. آپ کا فریضہ تو صرف یہ ہے کہ نصیحت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. جن کے دل میں کچھ خوف ہوگا وہ آپ کی بات مان لے گا، اور جو نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ پر کوئی نہیں. فرما دیا اللہ نے بالکل آخری آیت میں کہ اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو ہماری وعید سے ڈرتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں خاشعین میں شمار فرما لے کہ ہم بھی اللہ کے سارے عذابوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں آ کر سورہ قاف مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی صورت ہے اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس خدمت کو قبول فرما لیں اور آگے کی تمام صورتوں کو بھی آسانی کے ساتھ تکمیل کے مراحل سے گزار کر قرآن تفسیر کا یہ حلقہ مکمل فرمائیں. آمین ثم آمین. اب جو ہماری صورت ہے یہ سورہ زاریات ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اب یہاں سے یعنی اس صورت سے اور سورہ رحمان کے سوا تمام صورتیں مکی ہیں. اور مکی صورت کا بنیادی موضوع ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ توحید آخرت اور رسالت کو بیان کرتا ہے، جبکہ تمام اکثر کثرت کے ساتھ ان صورتوں میں ہمیں آخرت کے مناظر، محشر کے مناظر ہی سمجھائے جائیں گے. تو صورت کا آغاز ہو رہا ہے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. 4 قسم کی ہوائیں. کیا کہا؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. دوسری قسم کون سی ہواؤں کی؟ وہ جو بادلوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں. تیسری وہ ہیں جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں. پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں. تو یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک یہ کہ اللہ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنی کسی بات پر قسم کھائے. ہمیں تو یقین کرنا ہے، اللہ قسم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ہمیں یقین کرنا ہے. ہاں، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کلام میں فصاحت اور بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. تو 4 قسم کی یہاں قسم اٹھائی گئی. ان سب سے مراد ہوائیں ہیں اور ان کی 4 مختلف صفات ہیں. پہلی صفت گرد اڑانا، ہوا سے متعلق ہے. دوسری خواہ بادل ہوں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تیسری کشتیاں ہیں جو پانی میں رواں دواں ہیں، یہ بھی ہواؤں سے چلتی ہیں. چوتھی صفت فرشتے مراد ہیں جو مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں. یہ تفسیر ایک روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آگے کہ کل کے کافر ہوں
پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، تم ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہو جو ایسی بات ہے، یہ کسی ایک بات پر متفرق نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال ہمیشہ مختلف ہیں۔ یہ صورت متقین کا اچھا انجام بتاتی ہے، ان کی اعلیٰ صفات بتاتی ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی اس صورت میں صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے۔ تو 26ویں پارے کے لاسٹ آیات میں اللہ رب العزت اس واقعے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس واقعے کو سنا رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے تھے۔ فرمایا پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے؟ جو معزز مہمان لائے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری، اور دوسرا کام کرنے آئے تھے، لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب لے کر آئے تھے کہ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور کہنے لگے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ڈر کیوں محسوس کیا؟ کیونکہ فرشتے تھے، وہ تو کچھ نہیں کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کی عادت کے مطابق یہ سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ جب دشمن جو ہوتے تھے وہ کسی کے گھر جا کر نہیں کھاتے تھے، جو دوست ہوتے تھے وہ کھاتے تھے، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو آپ سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ڈر پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری تھی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کیا ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا مالک ہے اور علم کا مالک ہے۔ یہاں آ کر ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور یہیں سے ہمارے 27ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں فرشتوں سے، اور اس واقعے کا اگلا حصہ ہے ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا۔ اس میں جو ایک گھر تھا وہ خود حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، اس کے علاوہ پوری کی پوری بستی جو تھی وہ فاسق و فجار سے بھری ہوئی تھی۔ اور فرماتے آگے اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی عبرت کی نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے کرتے 27ویں پارے میں پہنچی ہے، اور 27ویں پارے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ملتا ہے۔ سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا، جو کہ اللہ کی معرفت عبادت ہے۔ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہ خبر دی کہ ساری مخلوق کا رزق اللہ ہی کفیل ہے۔ کفار و مشرکین کو قیامت کے دن ان کے عذاب کی وعید سنائی، اور آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ نصیحت کرتے رہو، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بس عبادت کرنی ہے 24 گھنٹے۔ اب عبادت سے مراد صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نماز اور روزہ جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رکنا بھی عبادت ہے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کام کو کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ نماز اور روزہ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں؟
اسی کے لیے ہم کہتے ہیں نا آپ سے کہ سلیس اکیڈمی کا حلقہ جوائن کر لیجئے جس کا نام ہے صلاتی حیاتی، اور دوسرا حلقہ ہے ماہ سال کی کہانی علم و ذکر کے حلقے، جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور نماز ہمیں کن باتوں سے روکتی ہے۔ جب ان باتوں سے روکیں گے تو بے شک کہ نماز ہمیں بری بات اور فحش کلامی سے روکتی ہے۔ اور اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور ہمیں اس درس قرآن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہر ایک روز ایک آیات کی ترجمہ تفسیر سننے کی بھی اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔